الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نفس انسانی مختلف قسم کی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں اس میں پنپتی رہتی ہیں۔ بالعموم ہمارے نفس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جس میں اسے کچھ مل رہا ہو۔ نفس کو لذت ملے تو وہ کام آسان ہے، نفس کی آرزو پوری ہو تو یہ کام جلدی سے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ نفس کو شہرت ملے تو یہ بھی کام کرنے کے لیے تیار، کوئی دنیاوی فائدہ اور منفعت حاصل ہو تو یہ اس کام کے لیے بھی ہمہ وقت آمادہ نظر آتا ہے۔ ایسا کام کرنا جس میں نفس کو کوئی حصہ نہ ملے، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اخلاص میں چونکہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، تو نفس انسانی کے لیے مشکل ترین کام اخلاص ہے۔ جناب سہل ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کون سا ہے؟ فرمایا اپنی نیت کو خالص کرنا، کیونکہ جب نیت خالص اللہ کی رضا کی ہوتی ہے تو ہمارے نفس کو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: انی لأعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں اپنی نیت کو درست کرتا ہوں، یہ بدل جاتی ہے، میں درست کرتا ہوں، یہ پھر بدل جاتی ہے، میں اس کے اوپر پھر محنت کرتا ہوں، یہ پھر بدل جاتی ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک امام اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک طریقے سے نیت کو خالص کرتا ہوں تو یہ رنگ بدل کے اور انداز سے اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر دیتی ہے۔ خصوصاً آج کے اس دور میں جبکہ میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، ہر جگہ کیمروں کا دور ہے، شہرت طلبی کا دور ہے، دنیا کی حرص کا دور ہے، ہر انسان اپنے آپ کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے، سٹیٹس کا دور ہے، عہدہ اور منصب کی دوڑ کا دور ہے، مال طلبی اور جاہ طلبی کا دور ہے۔ اس میں تو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب انسان نیکیاں کرتے تھے اور ان کو چھپاتے تھے، ایسے چھپاتے تھے جیسے اپنی برائیوں پہ پردے ڈالتے تھے۔ پھر وہ دور آیا کہ انسان نیکیاں کرتے تھے اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرہ کر دیتے تھے۔ تیسرا وہ دور آیا
جب انسان نیکیاں جو نہیں کرتے تھے وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے لگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم برائیاں کرتے ہیں اور بتاتے نیکیاں ہیں۔ چند منٹ میں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اخلاص سے انسان کی زندگی میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے، اور اخلاص سے محرومی ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ وقتاً فوقتاً مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے اس کی یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے۔ اخلاص کی سب سے پہلی اور بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کا ثواب اخلاص کی برکت سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بے حد و حساب ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دو احادیث اور دو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، دونوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ ایک شخص ہے، مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اور مدینہ منورہ میں اس کی منگنی کی بات چیت چل رہی ہے۔ اس نے پیغام بھیجا ہوا ہے ایک عورت کو شادی کا، اور اس عورت کا یہ اصرار ہے کہ مکہ اور مدینہ میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے آمادہ تو ہو سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے یہاں مدینہ میں آ کے آباد ہو جائیں، آپ اپنی رہائش مدینہ میں رکھیں۔ کئی سو کلومیٹر کے یہ لمبے فاصلے ہیں، اور اس کے لیے مدینہ آنے کی کوئی سبیل نہیں بن پا رہی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملتی ہے، اور قافلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہجرت اتنا عظیم عمل ہے، 3 اعمال ایسے ہیں جن کی برکت سے اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو حالت اسلام کے حالت اسلام سے پہلے کے جو کفر کے دور کے گناہ تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حج قبول ہو جائے تو حج کی برکت سے سابقہ زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہجرت قبول ہو جائے تو ہجرت کی برکت سے قبل از ہجرت کے سب گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے عفو کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ اتنا عظیم عمل صحابہ کرام کر رہے ہیں، مال کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، بچپن کی گلیوں کو چھوڑنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، اور اپنی اس رہائش کو چھوڑنا جہاں انسان کا بچپن، لڑکپن، جوانی کے ایام گزرے ہوں۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام لٹے پٹے قافلے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہیں۔ قیادت اللہ کے رسول کی ہے، صحبتیں رسول اللہ کی ہیں جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اجازتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی رہنمائی میں، رسول اللہ کی قیادت میں، رب کریم کے اذن سے قافلے رواں دواں ہیں۔ وہ شخص سوچتا ہے میرے لیے بھی موقع ہے، شادی تو میں کرنا ہی چاہتا تھا، اور میرے لیے مدینہ جانا مشکل تھا، اب یہ قافلے روانہ ہیں، میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاتا ہوں۔ وہ ام قیس جو عورت تھی، اس کی محبت میں، شادی کی تڑپ میں، نکاح کی خواہش میں، یہ بھی اس قافلے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو آپ یہ عظیم حدیث ارشاد فرماتے ہیں۔ محدثین اپنی کتابوں کا آغاز اس حدیث سے کیا کرتے تھے تاکہ نیتوں میں
اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا ثواب نیت اور سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کسی نے ہجرت کی ہے اس نیت سے کہ اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، تو اسے اتنا ہی ثواب ملا ہے کہ وہ اللہ کو پائے گا، اللہ کے رسول کو بھی پائے گا، اپنا مطلوبہ ثواب بھی پائے گا، اللہ کی رضا بھی پائے گا۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، جس نے مدینہ منورہ کا سفر مکہ کو چھوڑ کے کسی دنیاوی لالچ کے لیے کیا ہے، اَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی دوشیزہ سے شادی اور نکاح کے لیے کیا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اسے وہی کچھ ملا ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اتنا عظیم مشن اور ثواب اتنا کم۔ دوسری طرف یہ مکہ سے مدینے کا سفر ہے، ہجرت کا سفر ہے، رسول اللہ کی قیادت ہے، عظیم مشن ہے، اور دوسری طرف ایک عورت ہے، بے حیا ہے، فاحشہ ہے، اپنی عزت کو نیلام کرنے والی ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والی ہے، راہ چلتے ہوئے ایک بیابان و صحرا میں ایک کتے کو ہانپتا ہوئے دیکھتی ہے، زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، وہ اس پہ ترس کھاتی ہے اور اپنا دوپٹہ اتارتی ہے۔ نامعلوم اس قسم کی عورت کا دوپٹہ کتنا قیمتی ہوگا، موزہ بھی اتارتی ہے، اس قسم کی خاتون کا موزہ بھی کتنا قیمتی ہوگا، جوتا کس قدر قیمتی ہوگا، اس کے ساتھ اسے باندھ کے کنویں میں لٹکاتی ہے۔ کنویں میں لٹکنا پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، کتنی مشقت کے ساتھ اس نے لٹک کے آہستہ آہستہ پانی نکالتی ہے، پانی نکال کے چند قطرے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ رب کریم کی طرف سے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا اسے یہ پانی پلانے کا ثواب ملا تھا؟ اور کیا ہر پانی پلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ جس کسی نے بھی کتے کو چند قطرے پانی پلا دیا اسے اتنا ہی اجر ملے گا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل فیکٹر اور اصل وجہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل وجہ صرف پانی پلانا ہی ہوتی تو پانی پلانے والے تو اور بھی بہت ہیں، نیک بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، بیت اللہ میں پانی پلانے والے، خانہ کعبہ میں پانی پلانے والے، حجاج و معتمرین کو پانی پلانے والے، اور صرف سادہ نہیں ستو گھول گھول کے پلانے والے، بڑی محنتوں مشقتوں سے پلانے والے انسانی تاریخ میں بہت سارے گزرے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان سب کی بجائے جو اس ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلوص کی جو کیفیت، اخلاص اور للہیت کا جو انداز اس کے سینے میں جمع ہو گیا تھا اور اس کے دل میں جو خلوص پیدا ہو گیا تھا، پہلی بات اسے کوئی دیکھتا نہیں تھا، دوسری بات ایک جنگل بیابان و صحرا میں تھی، تیسری بات اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، چوتھی بات کتا بھی وہ جو اس کے گھر کا رکھوالا نہیں تھا، پانچویں بات اس کتے سے اسے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں تھی، چھٹی بات اس نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ تک اور یہ معاملہ تک نہیں
کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ وہ اس سے شہرت چاہتی ہو۔ یہ ساری چیزیں جمع ہو کے بتاتی ہیں کہ اس عورت کے دل میں اس وقت کتنا اخلاص پیدا ہو گیا تھا۔ اس اخلاص کی وجہ سے پانی کے چند قطروں کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی زندگی کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ دوسری برکت اخلاص کی یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی مخلص ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، بعض معاملات اس سے ادھورے بھی رہ جائیں، اس کے اندر کمی بھی رہ جائے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو رب کریم اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اس کام کا پورا اجر کیے بغیر بھی اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس نے وہ کام پورا نہیں کیا ہوتا، وہ کرنا چاہتا ہوتا ہے، اس کا پکا ارادہ ہوتا ہے، مستحکم، کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے، کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے، تو بن کیے ہی اللہ اخلاص کی برکت سے اس کو ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ ایک لمبا سفر ہے، کئی 100 کلومیٹر کا، راستے میں جھاڑیاں ہیں، کشتوں کے پشتے بھی ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، گمسان کے مار کے بھی ہیں، مشقتیں تکلیفیں بھی ہیں، بھوک اور فاقے بھی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس جہادی سفر پہ روانہ ہوئے ہیں، اور کچھ صحابہ کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، ان بالمدینتی لأناسا ما سلکتم شعبا ولا وادیا الا وشرکوکم فی الاجر حبسہم العذر۔ اے میرے صحابہ، تم نے جھاڑیاں برداشت کیں، مشقتیں برداشت کیں، بھوک اور فاقے برداشت کیے، کچھ میرے ساتھی، کچھ تمہارے ساتھی مدینہ میں بیٹھے، برابر میں ثواب ان کو مل رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مخلص تھے، لیکن ان کو کوئی مجبوری آڑے آ گئی تھی۔ اس کے برعکس دوسرا منظر نامہ یہ بھی ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو زندگی کی ساری محنتیں، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت الی اللہ کے مشن اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑے بڑے منصوبے، یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری خاطر نہیں لوگوں کی خاطر کیا تھا، اس لیے کیا تھا بہادر کہا جائے، اس لیے کہا تھا سخی کہا جائے، اس لیے کیا تھا کہا جائے کہ بڑا عالم ہے۔ میدان محشر میں اعلان ہوتا ہے، فلاں فلاں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، انہوں نے بڑے دروس، بڑی تقاریر، بڑی تلاوتیں، بڑا علم حاصل کیا، بڑی مساجد بنائیں، بڑے ادارے بنائے، بڑے ویلفیئر کے کام کیے، بڑے مار کے لڑے، بہت کچھ کیا، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر، اس کا ثواب دیا جائے، جواب دیا جاتا ہے، یہ تم ان سے لے لو جن کی خاطر تم کیا کرتے تھے۔ تیسری برکت اخلاص کی یہ ہوتی ہے، جب نیت خالص ہو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کے کینے، دلوں کا بغض، دلوں کا حسد، دلوں کی نفرتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں، الفتیں، چاہتیں اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مؤمن، تین خوبیاں ایسی ہیں جس دل کے اندر بھی آ جائیں، ان کے ہوتے ہوئے دلوں میں کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ ان میں ایک خوبی آپ بیان فرماتے ہیں، اخلاص ہے، دوسری خوبی مناصحۃ ولاۃ المسلمین اور ولاۃ امور المسلمین، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی خیر خواہی۔ خیر خواہی کا مطلب اچھا کام کریں تو ان کا ساتھ دینا، برا کام کریں تو ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، یا حسب استطاعت شرعی اور مناسب طریقے سے اس کی مزاحمت کرنا۔ یہ انسان کے اندر جب یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس دل کے اندر کینہ پیدا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، الجھنیں، مختلف قسم کی مشکلات اور پریشانیاں، ان کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی فیکٹر اخلاص کی کمی ہے۔ جب اخلاص ہو، انسان مخلص ہو، تو دل کی قدورتیں اللہ کی طرف سے صاف ہوتی رہتی ہیں۔ اگر نیتیں ہی خالص نہ ہوں تو معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں، خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اخلاص کی چوتھی اور آخری برکت آج کے اس درس قرآن و حدیث کے حوالے سے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان مخلص ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نصرت تب نازل ہوتی ہے جب انسان، جب کوئی معاشرہ، جب امت اللہ کے ساتھ مخلص ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفہم بدعوتہم واخلاصہم۔ اس امت کی تو مدد صرف اور صرف ہوتی ہی تب ہے، اللہ کی مدد اس امت پہ تو اترتی ہی صرف اس وقت ہے جب اس امت کے کمزور طبقے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس امت کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں اور جب اس امت کے لیے وہ مخلص ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، نیتوں میں فتور پایا جاتا ہے، تو جتنے بھی کام کر لیے جائیں، جتنی بھی محنتیں کر لی جائیں، اس کام کے اندر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ جیسے جیسے محنتیں کرتے جاتے ہیں، کام بگڑتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے کوشش بڑھتی جاتی ہے، کام خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، نتائج الٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب کسی بھی معاملے میں اس طرح کے کام ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی کفاہ اللہ ہم دنیا ومن تشعبت به الہموم لم یبال اللہ بأی اودیتہ ہلک۔ جو سارے غم ایک غم میں سمیٹ دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے، اللہ اس کے سارے غم اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور جس نے بہت سارے غم پالے ہوتے ہیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میرا یہ مقصد، میرا یہ مفاد، میرا یہ مفاد، میرا یہ مفاد، میرا یہ مفاد، پھر اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی زمین میں جس وادی میں وہ ہلاک ہوتا ہے، اللہ اسے ہلاکت کے لیے اکیلا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آخری 5 منٹ کے اندر میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، بالخصوص اپنے ان روحانی بیٹوں اور فرزندوں کو۔ قرآن سیکھنے میں بھی اخلاص نیت مطلوب ہے، تعلیم و تعلم میں بھی اخلاص نیت مطلوب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ۔ جو شخص کوئی ایسا علم حاصل کرے جس علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن وہ اس کا مقصد الٹ ہو جائے، وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہو، لم یجد عرف الجنہ، اللہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا۔